السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ وہ بڑی برکت والی ذات ہے، وہ چاہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیزیں دے سکتا ہے، ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہوں، اور کئی محل دے سکتا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اصل میں قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا جہنم تیار کر رکھا ہے۔ جب وہ یعنی جہنم دور سے اپنے شکار کو دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود سن لیں گے، اور جب اس میں ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے جکڑ کر ایک تنگ جگہ میں ان کو ڈال دیا جائے گا تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے۔ اس وقت ان کو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ آج ایک نہیں بہت ساری موتوں کو پکارو۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی صورت سے آیت نمبر 10 سے لے کر کے 14 تک، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان تمام آیتوں کا ترجمہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے جو درس ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الفرقان سے پیش کیا تھا، اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور آپ کے ساتھ جو مٹھی بھر مسلمان تھے، گنے چنے چند مسلمان، تو ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی حالت بڑی خستہ تھی، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کھانے کے لیے محتاجی تھی۔ تو یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، اگر اس کا رب چاہے تو اس کو خزانے اس کے اوپر نازل کر دے، جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا، اللہ اس کو ایسا خزانہ دے دے کہ یہ رئیسوں کی طرح سے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارے، لوگ خود اس سے ملنے کے لیے آئے، اور جس کو یہ چاہے اپوائنٹمنٹ دے، جس کو چاہے تو اپوائنٹمنٹ نہیں دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کو ایک باغ ہی دے دیتا تاکہ یہ سکون سے روزی کھاتا رہتا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر مشرکین مکہ کے اس طرح کے اعتراضات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ اعتراض کرتے کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کا سونے کا گھر ہونا چاہیے، ایسا محل ہونا چاہیے جس کے نیچے نہریں جاری ہونی چاہیے۔ رب العالمین نے ان تمام اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے یہاں پر کہا کہ رب العالمین تو بڑی بابرکت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اللہ چاہے تو جو یہ لوگ بول رہے ہیں خزانہ کے بارے میں، اللہ اس سے بہتر چیز آپ کو دے سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کو 20 محل عطا کر سکتا ہے۔ ایک محل کی بات کیا ہے، 20 محل عطا کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اگر رب چاہے تو ایسے ایسے باغ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے جن باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز آپ کو عطا کر دے۔ اور آپ جب حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ اگر چاہے تو یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے آپ کے لیے، اور اس طرح کے کئی احد کے پہاڑ ہو جائے جو آپ کے لیے سونے کے ہو جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات گرامی، کہ اگر وہ ذات چاہے تو جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے، ایک نہیں 20 محل عطا کر دے، ایسے ایسے باغات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے جس کے نیچے نہر جاری ہو۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، یہ لوگ اعتراض جو کر رہے ہیں، اعتراض اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو اعتراض کرنا ہے، اعتراض کرنے کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ہم کو جو نبی بتلا رہے ہیں اس پر عمل نہیں کرنا ہے، بیکار۔ نبی جو کہہ رہے ہیں توحید کو قبول کر لو، ہم کو وہ نہیں ماننا ہے،
نبی جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لو وہ ہم کو نہیں ماننا ہے، نبی کی نبوت کو جھٹلانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو جھٹلانا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیے فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، وہ اگر چاہے تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیزیں دے سکتا ہے، ایک نہیں کئی باغات دے سکتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور کئی محل دے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بل کذبوا بالساعہ، لیکن بات یہ نہیں ہے، یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہاں پر صرف قیامت کے جھٹلانے کی بات کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے جیسے جیسے کہا ہے، اگر اس میں سے ایک چیز کو ہم جھٹلا دیں تو ہم نبی کو جھٹلانے والے ہو جائیں گے۔ قیامت کی جانکاری ہم کو دینے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس روئے زمین پر مبعوث ہوئے ان کی خبر دینے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتے ہیں تو ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہو جائیں گے، کیونکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، اس کو بتلانے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر جو کہا گیا بل کذبوا بالساعہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، نبی کو جھٹلانے والے ہیں، قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، نبی کی تعلیم کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو لوگ قیامت کو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے، جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ اور وہ جہنم بھی کیسی جہنم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، یہاں پر بات کا انداز اور اسلوب اللہ نے بدل دیا۔ کیا بدلا؟ اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کی ذات گرامی کو جھٹلایا، آپ کی تعلیم کو جھٹلایا، قیامت قائم ہوگی نبی نے بتلایا جس نے اس چیز کو جھٹلایا وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، تو جو لوگ قیامت کو جھٹلائیں گے ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیسی جہنم ہے؟ اللہ نے فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، ایسا جہنم ہے کہ جہنم جب اپنے شکار کو دور سے دیکھ لے گا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں ہماری طرف آ رہے ہیں، تو ان کے آگ میں لپٹ، ایک طرح کی نہیں مختلف طرح کی لپٹیں اٹھنے لگی، اور آگ کی جو لپٹ اٹھے گی اس سے ایسا غیظ و غضب والا آواز، ایسی غیظ و غضب والی آواز، ایسی بھیانک آواز اٹھے گی جس کو دیکھ کر کے اور سن کر کے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی جہنمیوں کی حالت خراب ہو جائے گی، ان کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر عبد الرزاق کے اندر عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم دور سے اپنے شکار کو دیکھ لے گی تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے۔ اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر جو آگ ہوگی اس کی بھڑک، اس کی لپٹ اتنی خطرناک ہوگی اور اس قدر شدت سے جہنم کے اندر سے آواز نکل رہی ہوگی کہ اس کی آواز کو سن کر کے مقرب فرشتے اور نبی مرسل بھی اوندھے منہ زمین پر گر پڑیں گے، ان کے جسم کانپنے لگیں گے جہنم کی آواز سن کر کے۔ مقرب فرشتے جو اللہ کے بڑے مقرب فرشتے ہیں وہ لوگ بھی جہنم کی آواز کو سن کر کے منہ کے بل زمین پر گر پڑیں گے۔ جن نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے، پاکیزہ بنا کر کے اس روئے زمین پر بھیجا ہے، وہ نبی بھی منہ کے بل گر جائیں گے، ان کے جسم بالکل پتوں کی طرح سے کانپنے لگیں گے، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام بھی خوف اور ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل زمین پر جھک جائیں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ میں آج صرف اپنے بارے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں دوسرا کسی کے بارے میں نہیں سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو امن دے دے۔ جہنم کی آگ کے لپٹ کی جو آواز ہوگی اتنی خوفناک اور اتنی کڑی اور اتنی خطرناک ہوگی کہ آدمی بالکل کانپ جائے گا اس کو دیکھ کر کے۔
جہنمی جب جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر لے جایا جا رہا ہوگا تو جہنم کی آواز سن کر کے ڈر کے مارے ان کے پتے پانی ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید. جہنم جب دور سے اپنے شکار کو دیکھ لے گی سمعوا لها تغیظا وزفیرا. تو یہ جو جہنمی ہوں گے دور سے ہی آگ کے لپٹ کی جو تیز و تندی ہوگی اس کی جو آواز ہوگی اس کو سن کر کے خوف کے مارے ان کی حالت خراب ہو جائے گی اور جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ڈر کے مارے ان کی حالت خراب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا. اور یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. میں نے کہا کہ اسلوب بدل گیا. کیا اسلوب یہ بدلا کہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں, دوسروں کے لیے نہیں ہے. یہ جو لوگ بھی نبی کو جھٹلائیں گے, آپ کی تعلیمات کو جھٹلائیں گے, جو لوگ بھی نبی کی فرما برداری سے نکل جائیں گے, ان تمام کے لیے یہ باتیں ہیں. اس میں کوئی ایکسیپشن, کوئی آپشن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حدیث کے اندر ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ نصرانی ہو, چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو, جس آدمی کو میرے بارے میں معلوم چل جائے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. یاد رکھیے گا, نبی کو جھٹلانا اتنا معمولی بات نہیں ہے. نبی کو جھٹلانا اتنا معمولی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر کے بھی نبی کو جھٹلاتے ہیں. مسلمان ہے لیکن نبی کو جھٹلا رہے ہیں, اپنے کیریکٹر سے جھٹلا رہے ہیں. منہ سے پوچھیے تو کہیں گے کہ ہمارا نبی, کہیں گے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, لیکن جب عمل کرنے کی بات آئے گی تو نبی کو سائیڈ لگا دیں گے. جب عمل کرنے کی بات آئے گی تو نبی کو سائیڈ لگا دیں گے. یہ ساری باتیں میں نے ابھی کہا تھا کہ اسلوب اگرچہ بدلا ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو جہنمیوں کے بارے میں جو بیان ہو رہا ہے یہ کن کے بارے میں بیان ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے جو نبی کے تعلیم کو لات مارنے والے ہیں, جو نبی کی تعلیم کو جھٹلانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جب ان کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں سے جکڑ کر جہنم کے ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا, تو وہاں پر جب ان کو مصیبت پہنچے گی تو موت موت چلانا شروع کر دیں گے. میں ہلاک ہو جانا, میں ہلاک ہو جانا, میں برباد ہو جانا, میں ختم ہو جانا, میں مر جانا. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو ان کے لیے جو جگہ ہوگی, ابھی دنیا میں سیل سب دیکھتے ہیں نا, سیل جس میں مجرموں کو ڈالا جاتا ہے, بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ تو ہم دنیا کی بات بتا رہے ہیں, لیکن جہنم کے اندر جو مجرموں کی جو جگہ ہوگی اتنی تنگ ہوگی کہ وہ ہل ڈل نہیں پائیں گے, ہل ڈل نہیں پائیں گے. بالکل ایسے ہوگا اور اسی کے اندر ایسے کھڑے رہیں گے اور اسی کے اندر ان کو عذاب بھی مل رہا ہوگا. امام ابو قتادہ نے ابو ایوب انصاری ابو ایوب سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو اس طرح سے جکڑ کر کے ڈال دیا جائے گا جیسے نیزہ کے اندر انی کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ انی جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے جہنم کے کونے میں ایسی تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا کہ وہ ہل ڈل نہیں پائیں گے اور اسی میں ان کو عذاب بھی مل رہا ہوگا. اور اس پر مزید ایک جگہ پر ایک ہی کوالٹی کے اور ایک ہی کیٹیگری کے جہنمی ہوں گے. آخرت کا انکار کرنے والے سب ایک جگہ پر ہوں گے, اللہ کے باغی سارے ایک جگہ پر ہوں گے, بے نمازی سارے ایک جگہ پر ہوں گے. یہ ساروں کا ایک گروپ بنا کر کے ان کو ایک ہی جگہ پہ ڈال دیا جائے گا جس میں وہ ہل ڈل بھی نہیں پائیں گے. اور جب ان کے اوپر عذاب کی بوچھار ہوگی تو حالت جب بری ہوگی تو مصیبت کے مارے میں پکاریں گے کہ اللہ مجھ کو مار دے, اللہ مجھ کو موت آ جائے, اللہ مجھ کو موت آ جائے, موت آ جائے, میں ہلاک ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. آج ایک موت کیوں پکار رہے ہو؟ 1000 موت بھی پکارو گے تو موت نہیں آنے والی, کیونکہ موت کو تو پہلے ہی مار دیا گیا ہے. جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اسی وقت بیچ میں پل صراط پر جو ہے بیچ میں لایا جائے گا. کس کو؟ موت کو, مینڈھے کی شکل میں. جو موت ابھی دنیا میں آتی ہے نا اس موت کو لایا جائے گا اور اس موت کو مار دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں ہے. تو اب جو ہو رہا ہے ایک موت کیا پکار رہے ہو, 1000 موت بھی پکارو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1000 موت پکار لو, اب موت ملنے والی نہیں ہے.
جب وقت تھا تو اس وقت سنبھلے نہیں، سدھرے نہیں. جب وقت تھا تو اس وقت اپنے آپ کو سدھارا نہیں. اب موت مانگنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب جو بری حالت ہے اسی میں رہنا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کو کیسے جانا چاہیے. یہ جو وقت آنے والا ہے جس کی تصویر کشائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی یہاں پر، جس کے بارے میں ہم کو بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر، یہ تو ڈیفینٹ آنے والا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس چیز میں شامل نہ ہو، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جو آخرت میں جنت میں آرام و سکون سے رہیں گے، اور اس کے لیے وہ چیزیں کرنی پڑے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتلا دیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.